ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں سارے دوست صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من بنى مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ سے بڑی توجہ سے ذوق سے درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمان یہی تخت محمد۔ سبحان اللہ۔ عزت و اکرام کے لائق آج کی اس محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام، رونق محفل، زینت محفل، میرے محترم صاحبزادہ حافظ محمد نور الحسن صاحب، آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف، عزت و احترام کے لائق علماء کرام، بالخصوص برادر محترم علامہ مولانا محمد ظفر صاحب، علامہ مولانا محمد ہارون صاحب، عزت و احترام کے لائق جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، برادران اسلام اور تمام اہلیان مگہال، میں سب سے پہلے آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جنہیں بولتے مبارک لیے تو خیر مبارک آتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو خوبصورت مسجد، خوبصورت نام بنانے پہ تمام احباب کو جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں، جو لائیو سن رہے ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین کیجئے جیسے میں نے گاڑی کو درمیان کیا، اتنا خوبصورت نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کے ساتھ نسبت، اور پھر خوبصورت تعمیر، میں سب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس میں جس لحاظ سے حصہ لیا ہے، اللہ سب کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ قبلہ سردار صاحب دریائے رحمت شریف کے تشریف لا چکے ہیں ہماری اس مسجد کے اندر، خوبصورت رونق کا ذریعہ بن چکے ہیں۔
میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، مغرب تک بہت سے میرے دوستوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، جو آج اس کا بھی ٹائم ہوگا افطاری کا، تو میں بلا تاخیر دعا کرتا ہوں، راج عقیدت پیش کرتا ہوں حاجی محمد منیر صاحب کو، جنہوں نے زمین کا عطیہ دیا، اور اللہ اس خلوص نیت کے صدقے ان کے صاحبزادے کو صحت عطا فرمائے۔ یہ زمین کا جو ٹکڑا مسجد کے لیے دیا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ یوں سمجھیں کہ ٹکڑا دے کے انہوں نے جنت کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا دے دیا۔ میں تعمیراتی تعاون میں حاجی پرویز اختر صاحب انہیں خصوصی طور پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کو بھی ہوں کہ اللہ ان کے اس لگائے ہوئے رزق کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، اور اصل دعائیں تو انشاءاللہ ہم سردار صاحب سے لیں گے۔ بلا تاخیر میں ہر اس شخص کے لیے دعا کو ہوں جنہوں نے اینٹ اٹھا کے ادھر رکھی ہے، جنہوں نے اس کی تعمیراتی کام میں کسی لحاظ سے حصہ دیا ہے، اللہ سب کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ میں نے جو مسجد کے حوالے سے میں تھوڑی آپ دوستوں کے سامنے بات کروں گا، اور انشاءاللہ آخر میں ایک خاص دعوت فکر دینا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ میری تقریر جب مکمل ہو جائے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ 15-20 منٹ کے درمیان جو ہے میری تقریر کلوز ہو جائے، تاکہ جن دوستوں نے روزہ افطار کرنا ہے وہ آرام کے ساتھ روزہ افطار کر سکے۔ اب آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، مسجد اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ۔ مسجد کے بارے میں عموماً دوست یہ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہی بات ہے، مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ہم اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں مسجد بنا لیتے ہیں، جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے جگہ مختص کرتے ہیں، ہم اس میں مسجد بنا دیتے ہیں۔ 1,26,000 انبیاء کرام میں کسی کو یہ چیز نصیب نہیں تھی کہ ان کی مرضی کے مطابق جہاں وہ چاہے جہاں چاہے وہ مسجد بنا لے، فرمایا نہیں، جہاں مخصوص جگہ ہوگی وہی مسجد بناؤ گے، لیکن میرے آقا کی امت کے لیے فرمایا جہاں چاہو ساری زمین کو ہی اپنے مسجد بنا دیا۔ اب آپ اللہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی، 5 ایسی خوبیاں، بات سارا میں تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف بتاتا چلا جاؤں۔ سب سے پہلے خوبی، اللہ نے اپنے محبوب کو روح عطا فرمایا، حضور کی امت کو، سرکار کو روح عطا کی ہے دشمن کے اوپر۔ دوسرا، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اور محبوب کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ تیسرا، اللہ نے اپنے محبوب کو حق کی شفاعت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ بھی میرے خیال سے آپ کو یاد رکھنا ہے، آج خوشی کا دن ہے نا، مسجد میں رونق رکھو، مسجد کا افتتاح، کوئی سیٹا ہفتے جنیس میں تو نہ آئے نا، اللہ نے گھر کا افتتاح، ماشاءاللہ خوش ہو کے بیٹھو اور ذوق جو یہی میں گل کروں تو ناس سبحان اللہ بھی آتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حق شفاعت، اللہ نے فرمایا میرے محبوب نصف امت بغیر حساب و کتاب کے بخشوا لے یا حق شفاعت لے لے۔ آج کی مولا اگر نصف تو بخشی گئی تو پیچھے سے کسی نے پھر کہہ دیا یا رسول اللہ انصرنی یا رسول اللہ اسماعیل یا رسول اللہ، پھر کسی نے بتا دیا تو میں کیا، میں وہ حق لوں گا کہ جو آتا جائے گا اور میں شفاعت کرتا جاؤں گا، اس کی بات بنتی چلی جائے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حق شفاعت عطا کیا ہے، اور یاد رکھ لیں شفاعت کا معنی بڑا خوبصورت ہے، جہاں تیرا کوئی نہیں ہوگا وہاں کملی والا فرمائے گا یہ میرا غلام ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ سارے رشتے جب بھاگیں گے نا جس جگہ پہ، اس وقت تیرے دامن تیرے ہاتھ کو پکڑنے والے جس ہستی سے تیرا تعلق ہے وہ ہمارے پیارے آقا ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حق شفاعت عطا فرمائی۔ اس میں میں ایک اور حدیث لانا چاہتا ہوں، لطف
لطف آئے گا انشاءاللہ. حضور مسجد میں تشریف لائے, صحابہ کرام نبیوں کی بات کر رہے تھے, فلاں نبی کی بڑی شان ہے, فلاں نبی کی بڑی شان ہے, فلاں نبی کی شان ہے. اتنے میں سرکار آیا, سرکار نے فرمایا میں نے سن لی ہے, ہر نبی کی شان اپنی ہے, لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ انا حبیب اللہ, انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ, تحتہ انا وودونہ. قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے بعد حضور نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع, میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سنی بھی جائے گی. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الناس کافہ, باقی اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے پر میں سارے جانوں کا رسول بن کے آیا, سارے جانوں کا رسول بن کے آیا. حضور یہ جامع ترمذی کی حدیث سے بارکہ پڑھی لو, صدر توجہ رکھیے بھائی. ایک حضور کے صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے, بولا ہو گیا, کوئی بات نہیں سنتا. حضور فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو میں مار دوں اسے؟ حضور نے فرمایا مارنا نہیں, سب کس جگہ ہے؟ حضور باغ کے اندر. حضور دروازے میں فرمایا دروازہ کھول دو, اونٹ کو میرے پاس آنے دو. یا رسول اللہ وہ باولا ہو چکا ہے, آؤٹ آف دی مائنڈ ہو چکا ہے, نقصان پہنچائے گا. حضور نے فرمایا فکر نہ کرو, دروازہ کھولو, اونٹ کو بھی پتا ہے کہ میں ان کا بھی رسول بن کے آیا ہوں. وہ پاگل, وہ باولا اونٹ کا دروازہ کھولا, حضور کے قدموں میں پڑ گیا. نبی پاک نے ہاتھ میرا اونٹ خیریت کے ساتھ کھڑے ہو گئے, حضور سے باتیں کرنے لگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. حضور نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سر میں تکلیف تھی, کسی اور کو سمجھ نہیں آئی, آپ نے ہاتھ رکھا میری تکلیف دور ہو گئی. آقا آپ واقعی سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے, آپ سارے جانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. آپ پانچویں چیز حضور فرماتے ہیں جس سے اللہ نے مجھے سارے نبیوں میں فوقیت عطا فرمائی ہے, وہ چیز ذرا توجہ سے سنیے. فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک قانون تھا, مخصوص عبادت گاہ تھی, وہاں پہ جا کے عبادت کرنا. ایک لیکن کسی جگہ پہ عبادت نہیں کرو گے. مثلا اگر قدر میں ایک ہے عبادت گاہ تو وہیں کرو گے, گھر میں نہیں, کسی اور مکان کے اندر نہیں, کسی اور جگہ پہ نہیں, اسی جگہ پہ. پھر پانی طاہر اور مطہر دونوں نہیں تھا, مٹی کو بھی مقام نہیں ملا تھا, لیکن جب اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا, مکان کی اس بلال مسجد میں بیٹھنے والوں, اگر اب بھی آپ کی زبان پہ سبحان اللہ کا لفظ نہیں آیا تو میں سمجھوں گا آپ ادھر ہیں لیکن ذہن قدر میں ہے. آپ ادھر رہیں اور ذہن مدینے کی گلیوں میں لگ کے بیٹھے ہیں. وقت نقصان ہے لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں, سرکار نے فرمایا جب اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا, یقین کر لیں اتنا خوبصورت جملہ جو میں کہنے لگا ہوں, اللہ نے جب مجھے دنیا میں بھیجا تو جعلت لی الارض طہورا وجعلت لی الارض مسجدا, اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا اور ساری زمین کو میرے لیے مسجد. اب میرے سرکار نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے اس میں ایک مسجد وہ ہے جس کو مسجد حرام کہتے ہیں, ایک مسجد وہ ہے جس میں مسجد نبوی کہتے ہیں, ایک مسجد وہ ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں, ایک مسجد وہ ہے جسے مسجد بلال کہتے ہیں. سرکار قدم رکھتے رہے, مسجدیں بنتی رہی ہیں, تو پھر کیوں نہ کہنا تو شاید ہوگا, تھوڑی جی محبت قدر کرو, اس بار مسجد والے ذکر کرنا چاہتا تو شاید ہوگا, تو جان جانا تو شاید ہوگا, اے چہرہ
سنیے، کوئی مسجد میں جھاڑو بھی تو دیتے ہیں نا، اللہ کوئی مسجد میں کلیننگ صاف درست کر رہے ہیں، کوئی مسجد کا دروازہ بند کر رہے ہیں. اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں منہ پہ بات نہیں کرتا، ہمارے بھائی صاحب تشریف فرما ہے. میں نے کبھی ان کو ایسی جگہ بھی مسجد کے اندر خدمت کرتے دیکھا ہوا جو عام آدمی اس طرف جانتا نہیں ہے، لیکن یہ صرف اور صرف کہ میرا رب راضی ہو جائے. میرے دوستوں، اللہ کے گھر کی خدمت کیجیے، ملے گا کیا؟ آئیے سنیے. حضرت عثمان بن عفان جن فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد اللہ کی رضا کی خاطر بنائی، اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. بے شک بے شک. خطبے بھی میں نے پڑھی، لیکن آئیے ذرا سنیے. میرے سرکار فرماتے ہیں جو مسجد کے اندر رکھنا میری طرف، مسجد کے اندر آ کے صفائی کرتا ہے، مسجد کا دھیان رکھتا ہے، مسجد کا دھیان رکھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر خیال رکھنے والے پہ اللہ جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے. اب خیال رکھنے میں جس نے آ کے بلب لگا دیا، لائٹ آن کر دی، بلب لگایا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک دن مسجد میں بلب لگایا، اللہ قیامت تک 70,000 سال تک اس کی قبر کو ایک دن کی روشنی کے صدقے روشن کر دیتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جس نے چٹائی ڈالی، ماشاء اللہ، جس نے میں حدیث پڑھا تھا مزہ آ گیا. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جس نے نمازیوں کے لیے مسجد میں چٹائی ڈالی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے 70,000 فرشتہ اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہتا ہے جب تک وہ نمازی اس چٹائی پہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے میرے دوست، آپ نے مسجد کے اندر مسجد کا دھیان رکھا ہے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا، ایک چھوٹی سی مٹی اٹھانا، مٹھی بھر لے کے جانا. سرکار نے فرمایا جس نے اللہ کے گھر سے ایک مٹھی مٹی کی پیر نکالی، اللہ کے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں اونٹ پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو اللہ کے گھر سے پیار ہو، اللہ کو بھی اس سے پیار ہوا کرتا ہے، اللہ کو بھی اس سے محبت ہوا کرتی ہے. میں دو چیزیں ادب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹائم اتنی ہے. مسجد بنائیے نا تو مسجد کو آباد بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ مسجد کو آباد رکھیں، اس میں نماز ہو، اس میں پانی کا خیال رکھیں. آپ یقین کیجیے، میں کہیں گے پروگراموں میں جب جاتا ہوں نا، بعض ایسی مسجدیں ہوتی ہیں بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اتنا خرچہ کروڑوں کے ساتھ سے اس میں خرچ ہوتا ہے، لیکن جب اندر جاتے ہیں تو وہاں جالوں کے بغیر بھی نظر نہیں آتا. اندر جاتے ہیں پانی نہیں ملتا وضو کرنے کے لیے، دکھ لگتا ہے ایسے لوگوں پہ. اس لیے میرے دوستوں، میرے آقا کا یہ جملہ سن لو، جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے وہ محلہ آباد ہوتا ہے. بے شک. جس محلے کی مسجد آباد ہو وہ محلہ آباد ہوتا ہے، اور جس محلے کی مسجد کی طرف توجہ نہ دی جائے، اللہ کا یہ گھر رب کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کیا کرتا ہے کہ مولا جس کو رزق تم نے دیا ہے، جن کو صحت تم نے دی ہے، جن کو بڑی بڑی کوٹھیاں تم نے دی ہے، مولا وہ تو تیرے گھر کو دیکھ بھی نہیں رہے، وہ تو تیرے گھر کی طرف آ بھی نہیں رہے. میرے دوستو، جس طرح دنیا کے اندر ہمسایوں کا خیال رکھا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے مسجد کے ساتھ جو گھر ہوا کرتا ہے وہ مسجد کا ہمسایہ ہوا کرتا ہے، اور قیامت کے دن مسجد کا ہمسایہ ہی متحد ہوا کرتا ہے. میں دو چیزیں اختصار رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم اتنی. سب سے پہلے مسجد میں آئیں تو ادب کے ساتھ آیا کریں، احترام کے ساتھ مسجد میں آیا کریں، اور ایک سوچ رکھا کریں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس میں میرا رب یہ پسند نہیں کرتا کہ تم دنیاوی باتیں شروع کر دے، ادھر ادھر کی شروع کر دے. جب اللہ کے گھر میں آئے تو پھر اللہ کو یاد کیا کر، اللہ کے محبوب کی باتیں پڑھا کر، اللہ کا ذکر کیا کر، ادب سلا کر. دوسری اور آخری بات جو میں پیش رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد پہ جتنا تو خرچ کرے، 1,000 کرے، 10,000 کرے، لاکھ کروڑ کرے، اس میں یہ نہ ہو کہ مجھے کسی بھی لوگ یہ کہیں کہ مجھے فلاں نے یہ مسجد بنائی ہے. کبھی یہ نہ سوچنا، صرف ایک سوچ رکھ، من بنا مسجد للہ. جس نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کی خاطر بنائی، میرا رب راضی ہو جائے تو پھر یقین کر لے جس پہ رب راضی ہوتا ہے نا اس کی تعریف خود ہی ہونا شروع
جس سے رب راضی ہو جاتا ہے دنیا اس کو سلام کیا کرتی ہے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہر ایک کی زبان سے کروا دیا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب دوسرے نیت سے جو بھی تیرے پاس ہے اس مسجد کے لیے خرچ کر۔ سلطان محمود غزنوی نے اورنگزیب بادشاہ نے ایک مسجد بنوائی اور اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ مسجد میں ذاتی پیسے سے بنانے لگا، اس میں حصہ کسی نے نہیں ڈالا، کوئی اس پہ روپیہ خرچ نہیں کرے گا، میں خود بناؤں گا۔ یہ ہوتے ہیں ایسے میں دوست اپنے جیب سے ہی مسجد بناتے ہیں، اللہ ان کو اور دے۔ اس دیوی کے اندر نہ ایک جھاڑو دینے والا خاکلو بھی رہتا۔ اللہ اورنگزیب اپنے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا تیرا گھر میں بناؤں گا، تو جنت میں میرا گھر بنا دیں۔ خاکلو جو سے گزرتا ہے کہتا ہے یار میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اس کا تو گھر بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ اللہ میرا کیا بنے گا؟ میں صدقے جاؤں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں چولی میری بھر جان۔ آخری بات سنی، ایک نیت کر لی، سنے نیت کیا کر لی؟ بادشاہ سو جائے گا نا میں بھی ایک اینٹ اندر رکھ دوں گا، ایک اینٹ اندر رکھ دوں گا، ہو سکتا ہے میری بھی بات بن جائے۔ میں صدقے جاؤں بادشاہ نے خواب میں دیکھا، سنیے خواب میں دیکھا جنت میں دو مالے، بادشاہ کا مال چھوٹا خاکلوب کا مال بڑا، اورنگزیب نے صبح بلا لیا، بلا کے کہا اے خاکلوب تو تو جھاڑو دینے والا ہے، تیرا جنت میں گھر کیسے بنا؟ میں تو مسجد بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے مسجد کو دیکھا، دل میں خیال آیا تیرے پاس تو مہینے کی تنخواہ ایک آنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چل تو بھی کوئی اینٹ لے لے، تو بھی کوئی پتھر لے لے، اس اینٹوں میں رکھ لے جو بادشاہ نے رکھے ہیں، تیرا سمیع اور بصیر رب ہو سکتا ہے تیرا گھر بھی جنت میں بنا دے۔ بادشاہ یہ جو مجھے گھر ملا ہے یہ مال کی وجہ سے نہیں ملا، یہ میرا ایک خلوص کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ حدیث پیش کر کے تقریر ختم۔ یا رسول اللہ ایسا عمل بتاؤ جنت واجب ہو جائے، دنیا میں جانے سے پہلے جنت واجب ہو جائے۔ حضور نے فرمایا 3 کام کیا کر، اگر 3 نہیں کر سکتا تینوں میں ایک کر، جنت واجب ہو جائے۔ وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آقا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا مسجد میں اذان دیا کر۔ اذان نہیں دے سکتا مسجد میں امامت کروایا، امامت نہیں کروا سکتا تو امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے گا، امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے گا تو جنت میں واجب ہو جائے گی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ آپ سب پہ کرم فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی جتنی خدمت کرو گے اتنا اللہ کا انعام اور کرم ہوگا۔ جنہوں نے خدمت کی ہے اللہ اپنی زندگیوں میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یاد زندہ صحبت باقی۔ آپ کو جاگنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، تو جن کچھ مصیبت نے روزہ رکھا ہے ان کے لیے بار افطاری کا بندوبست کیا گیا، وہاں پہ تشریف لے جائیے، باقی آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔